میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 4 خطبات میں بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے ثنا میں پڑھے جانے والے کلمات کا ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا ہے۔ اب ثنا کے بعد چونکہ نمازی نے قرات کرنی ہے، ثنا کیا تھی؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ، تیرا نام یہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، تیری شان یہ بہت ہی بلند و بالا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اب جب نمازی وہ ثنا پڑھ لیتا ہے تو ثنا پڑھ لینے کے بعد چونکہ نمازی نے اب قرات کر دی، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا سورت کی کوئی 3 چھوٹی آیات یا کسی سورت کی ایک بڑی آیت کی اس نے تلاوت کر دی، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن مجید کی قرات کرنے کا ارادہ رکھو، قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرو، تو قرات سے قبل تعوذ فاستعذ باللہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، شیطان مردود کی دخل اندازی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں لے، اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے اور شیطان کے درمیان ڈھال اور آڑ بنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرنے سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت اسود رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جب نماز پڑھتے، نماز کے لیے سب سے پہلے تکبیر اٹھاتے، تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر کے ساتھ اپنی نماز کو شروع کرتے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر تعوذ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ ثنا کے بعد جو تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ امام پڑھے گا یا وہ نمازی پڑھے گا جو اکیلے میں نماز پڑھ رہا؟ مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ اس کے بعد والی سورت کا
کہ جو باجماعت نماز ادا کر رہے ہو تو امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسلمان شخص کے دشمن یہ دو طرح کے ہیں۔ مسلمانوں کے دشمن یہ دو طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک دشمن ظاہری ہے جسے ہم کفار مشرکین کہا کرتے ہیں، اور دوسرا دشمن وہ شیطان ہے۔ مشرک اور کافر یہ مسلمان کا ایک ایسا دشمن ہے جو ظاہری ہے، جو نظر آتا ہے۔ اس دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا اور لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ اس دشمن کے مقابلے میں اگر مسلمان مارا گیا تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔ اگر مسلمان شہید ہو جائے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کی طرف سے مغفرت کے اعلان پہلے ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی مسلمان شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرے بلکہ جنگ کے اندر اس کو فتح مل جائے تو ایسے بندے کو غازی کہا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ دونوں صورتیں ہیں، فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، غالب آ جائے یا مغلوب ہو جائے، دونوں صورتوں میں مسلمان کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ اس ظاہری دشمن کے خلاف مسلمان کو کبھی خسارہ اٹھانا نہیں پڑے گا۔ مسلمان شہید ہوگا، رب کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہوگا، غازی بنے گا تو مال غنیمت اور رب کی طرف سے ثواب ملے گا۔ دونوں صورتوں میں مسلمان کے لیے نفع ہی نفع ہے، کوئی خسارہ نہیں۔ لیکن مسلمان کا جو دوسرا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، رب کائنات نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ لوگوں بے شک شیطان یہ تمہارا واضح اور کھلم کھلا دشمن ہے۔ لیکن شیطان یہ ایک ایسا دشمن ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا، یہ چھپ کر انسان کے اوپر وار کیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ انسان دست بدست جنگ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ آمنے سامنے مارکا نہیں کر سکتا انسان۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا چاہو یا قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہو، قرآن مجید کو پڑھنے کا ارادہ ہو تو نیکی کے کام کرنے سے پہلے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میرے مولا شیطان جو میرا کھلم کھلا دشمن ہے وہ پوری کوشش پوری محنت کرے گا کہ میں اس نیک کام سے باز رہوں، وہ پوری کوشش کرے گا کہ میں اس کام سے یا تو رک جاؤں یا اس کام کو اس انداز کے اندر کروں کہ ثواب کے بجائے عذاب میرے اوپر ہی بن جائے۔ وہ خبیث طرح طرح کے وسوسے میرے دل کے اندر ڈالے گا۔ تو انسان جب تعوذ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میرے مولا اس مردود کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت کے حصار میں آتا ہوں، اے اللہ اب تو میری حفاظت فرما۔ یاد رکھیے شیطان یہ انسان کا ایک ایسا دشمن ہے کہ اگر مسلمان اس شیطان مردود کے وار سے اپنے آپ کو بچا لے اور مسلمان اس شیطان کے اوپر غالب آ جائے تو وہ جنت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کے اندر ہمیشہ رہے گا، وہ جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ
مسلمان مغلوب ہو گیا اور شیطان غالب آ گیا تو پھر وہ مسلمان مردود اور مستحق لعنت ہو جاتا ہے۔ اس لیے سامنے آنے والے اور نظر آنے والے دشمنوں کفار اور مشرکین سے جنگ اور جہاد کرنا ہے، اور شیطان چونکہ ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ سامنے آ کر وار نہیں کرتا، اس لیے تم اس سے 10 بدر جنگ نہیں کر سکتے، آمنے سامنے معرکہ نہیں کر سکتے، لہذا شیطان کے وار سے بچنے کے لیے تم اپنے رب کی پناہ کے اندر آ جاؤ، تم میری حفاظت میں آ جاؤ، مجھ اللہ کو اپنی ڈھال بنا لو، پھر تم اطمینان کے ساتھ نیکی کے اعمال کرتے رہو۔ اب شیطان کی جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ میں اللہ کے ساتھ ہوگی، اور میں اللہ رب العزت تمہارا دفاع کروں گا، وہ شیطان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ یہ تو عام لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، جس طرح نمازی ثنا کرنے کے بعد تعوذ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے لو، اپنا محافظ اپنے رب کو بنا لو۔ یہ صرف انسانوں کو یا عام لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے لو، بلکہ آقا دو جہاں خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود رب کائنات نے حکم دیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 200 کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے، نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دینا ہے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو آپ اپنا محافظ بنا رہے ہو، جس کی حفاظت میں اپنے آپ کو آپ ڈال رہے ہو، اس ذات کی صفات کیا ہے؟ انہ سمیع علیم، کہ وہ ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس ذات کی پناہ میں دے رہے ہو جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ سارے کائنات جنات فرشتے مل کر بھی اللہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ شیطان یہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے، اس سعی میں مصروف ہوتا ہے کہ انسان کو ضلالت و گمراہی کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر، گناہوں کے دلدل میں اس طرح پھنسا دوں کہ وہ کوششیں کرنے کے باوجود بھی، پوری جد و جہد کے باوجود بھی، وہ اپنے آپ کو اس گناہوں کے دلدل سے باہر نہ نکال سکتے۔ اس لیے وہ شیطان یہ انسان کے اوپر ہر طرف سے، چاروں سمتوں سے حملہ آور ہو کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بڑا بزرگ ہے، یہ جوان ہے، یہ عورت ہے، صنف نازک ہے۔ شیطان کوئی تفریق نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا چھوٹا بڑا ہے، بلکہ ہر ایک کے اوپر اپنا وار، اپنا داؤ گراتا ہے۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے جب دربار الہی سے ذلیل کر کے نکالا تو وہ آئندہ درگاہ ہوا، تو اس نے اسی دن رب کائنات کو چیلنج دیا، للکارتے ہوئے، چیلنج دیتے ہوئے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سورہ اعراف آیت نمبر 16 کے اندر، کہ قسم کھا کر کہتا ہے شیطان، اپنے رب سے کلام کر کہتا ہے
کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تیرے بندوں کے راستوں کے اوپر میں دھرنا مار کے بیٹھ جاؤں گا، میں ان کے راستوں کے اندر گھاٹ لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ تو نے مجھے گمراہ اور ذلیل کیا ہے، اس کا بدلہ میں آدم اور اس کی اولاد سے لوں گا۔ شیطان نے رب کو کھلم کھلا چیلنج دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیری نیک راہوں کے اندر جو لوگ چلیں گے نا، ان کے رستوں کے اوپر میں بیٹھ جاؤں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا، بلکہ ساتھ ہی کہتا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ کہ اللہ یہ نہ دیکھنا کہ میں ایک بار ان کے اوپر حملہ کر کے اگر ناکام ہو گئے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا، نہیں، بلکہ میں بار بار ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا۔ کبھی ان کے سامنے سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، کبھی ان کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، کبھی دائیں جانب سے ان کے اوپر حملہ کروں گا تو کبھی بائیں جانب سے ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ اور پھر پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ تیری دی ہوئی روزی کھائیں گے۔ اے اللہ، یہ جو تیرے بندے ہیں جن کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کر دیا، اس جنت سے نکال دیا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ یہ تیری دی ہوئی روزی کھائیں گے، اے اللہ یہ تیرا نازل کردہ پانی پیئیں گے، یہ تیری بچھائی ہوئی زمین کے اوپر چلیں گے، یہ تیرے آسمان کے شامیانے کے نیچے رہیں گے، تیری سورج کی کرنوں سے مستفید ہوں گے، تیری چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی پائیں گے، فصلیں تو اگائیں گے، پھول تو مہکائیں گے، اولاد کی نعمت سے تو ان کو نوازے گا، بارشیں تو برسائے گا، دولت کی دولت سے دنیا کی دولت تو ان کو دے گا، دنیا کی دولت سے تو ان کی تجوریاں بھر دے گا۔ غرض ہے کہ تیری نعمتیں، تیری رحمتیں، تیری مہربانیاں، تیری نوازشات ہر شے کے تیری استعمال کریں گے، مگر ان میں سے اکثر لوگ تیرے ناشکرے ہوں گے۔ پورے یقین اور پورے وثوق سے کہتا ہے شیطان وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ ہر چیز تو یہ تیری استعمال کریں گے، تیری عطا کردہ ہر نعمت کی استعمال کریں گے، لیکن وہ پھر بھی تیرے شکر گزار نہیں ہوں۔ اکثریت لوگوں کو دیکھ لیں گے کہ وہ ناشکرے ہیں اپنے رب، کتنی بے بہا دولت سے، کتنی بے بہا نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، پھر بھی پوچھے کیا حال ہے، بس چل رہی ہے، کبھی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ شکر ہے، شکر ہے میرے مولا۔ اولاد آدم میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ شاکرین کا معنی ہے موحدین، یعنی ان میں سے اکثر لوگوں کو وہ شرک کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اے اللہ بندے تو تیرے ہوں گے، لیکن وہ تجھ سے مانگنے کے بجائے لوگوں کے پاس جائیں گے، ان سے مانگیں گے، قبروں میں جائیں گے ان سے مانگیں گے، پیروں کے پاس جائیں گے ان سے مانگیں گے کہ وہ دعا کرے ہمارے لیے۔ حالانکہ رب کا کیا فیصلہ ہے؟ رب کا فیصلہ ہے کہ اے انسان میں تو تیری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پکار تو صحیح، تیری ہر پکار کا جواب میں اللہ دوں گا۔ تیرے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے راضی ہونے میں دیر کبھی نہیں ہو سکتی، تو پکار کر تو دے۔ انسان تیرے گناہ کتنے ہو گئے ہو؟ کیا تو نے اپنے گناہوں سے اس زمین کو بھر دیا ہوگا؟ کیا یہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں گے تیرے گناہ، یا آسمان کی بلندیوں کو تیرے گناہ چھو رہے ہوں گے؟ انسان پھر بھی تو اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہ ہو۔ تیرے گناہ چاہے آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو رہے ہو،
تیرے گناہوں سے چاہے یہ ساری دنیا آلودہ کیوں نہ ہو گئی ہو، تیرے گناہوں سے چاہے یہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو گئے ہو، تیری آنکھوں سے آنسوں کا اگر ایک قطرہ بھی گرا تو اللہ کو ایک قطرہ بھی اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس ایک قطرے کے بدلے میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ شیطان یہ انسان کو ہر بار ہر موقع پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے اللہ رب العزت کو چیلنج دیا کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی تیرے نہیں ہوتے۔ قرآن مقدس نے ایک دوسری جگہ پر شیطان کے چیلنج کو اس انداز کے اندر ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 118 کے اندر فرمایا کہ شیطان کہتا ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ نصیب مفروضہ سے بعض مفسرین نے جہنمیوں کا وہ کوٹا، وہ جتھا مراد لیا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر چلائے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نصیب مفروضہ سے مراد وہ نظر و نیاز مراد لی ہے جو مشرکین اپنے مشکل کشاؤں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ شیطان نے آگے کہا جسے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے اندر بیان فرمایا کہ میں اولاد آدم کو سیدھے رستے سے بہکاتا رہوں گا، انہیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، انہیں سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیں، ان سے کہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر دیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑنا اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے جانوروں کے کان چیر دینا، یا اللہ نے چاند، سورج، ستارے، آگ، یہ ساری چیزیں مختلف مقصدوں کے لیے بنائی ہیں۔ سورج اور چاند روشنی کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن مشرکین نے کیا کیا؟ مشرکین نے سورج کو اور چاند کو اپنا معبود اور الہ بنا لیا۔ اللہ نے بنایا کسی اور مقصد کے لیے، انہوں نے اس مقصد کو چھوڑ کر اس کی تخلیق کا اور مقصد بنا لیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو چھوڑ کر اپنی صورت بنا لی، مردوں کا عورتوں جیسی صورت بنا لینا، عورتوں کا مردوں جیسی صورت بنا لینا، اپنے اپنے لباس کو تبدیل کر لینا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق اللہ سے مراد دین اللہ ہے، مراد حلال کو حرام قرار دینا اور حرام کو حلال قرار دینا۔ جو چیز اللہ نے مردوں کے اوپر حرام کر دی مرد اسے حلال کر دی، جو عورتوں کے اوپر حرام کر دی عورتیں اسے حلال کر دی۔ ان چیزوں کو تبدیل کر دینا مراد نصیب مفروضہ ہے کہ وہ شیطان اپنے بندوں کو اپنا حصہ ان سے لے۔ شیطان نے اللہ رب العزت کو چیلنج دیا کہ تیرے بندوں کو میں تیری راہ سے گمراہ کرتا رہوں گا، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا۔ تو یہ صرف اس نے چیلنج نہیں تھا دیا، بلکہ اس نے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کر کے دکھایا، عمل درآمد بھی کیا، اور اپنا سب سے پہلا وار، اپنا سب سے پہلا حملہ جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا پر کیا۔ جب اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا اور کہا یہاں خوشگوار زندگی بسر کرو، ہر نعمت اور ہر راحت سے نفع اٹھاؤ، ہر چیز با فراغت کھاؤ، جو دل میں آئے کھاؤ، لیکن ساتھ ہی کیا کہا رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ نے جہاں جانا ہے جائیں، جتنا گھومنا ہے گھومیں، جو کھانا ہے کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، اس درخت کا پھل آپ نے نہیں کھانا۔ اب شیطان نے سب سے پہلا وار، پہلا حملہ ہی سیدنا آدم علیہ السلام کے اوپر کیا، اور اسے موقع ملا تو اس نے اماں
حوا کو بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا. کہنے لگا فوسوس لهما الشیطان کہ وہ شیطان ان کے پاس آیا، آ کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، کہنے لگا کہ اما حوا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہیں اس طرح کے پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے تو معلوم نہیں، رب کا حکم ہے. رب نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو ہم رک گئے ہیں. شیطان قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا نہیں، بتاؤ کیا وجہ ہے. حضرت آدم نے فرمایا بتاؤ. وہ کہنے لگا اس لیے منع کیا ہے کہ جو بندہ اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر رہنے لگ جاتا ہے، وہ اس جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. پھر فریب اور دھوکے سے اور قسمیں اٹھا کر انہیں پھل کھلانے کی طرف مائل کرنے لگا. کہنے لگا ہذہ شجرہ کہ جسے مشار میں درخت کے پھل کھانے سے روکا گیا ہے، تم اس سے نہ کھاؤ بلکہ اس درخت کی جن سے کوئی اور درخت سے کھا لو. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلانے کے لیے سنہری اور رنگین جال بچھایا. حضرت آدم علیہ السلام سوچنے لگے کیا کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. اب وہ شیطان اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانے لگ گیا کہ اللہ کی قسم جو بندہ اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتا ہے، وہ فرشتہ بن جاتا ہے، وہ کبھی باہر نہیں نکلے گا. چلو اس درخت سے نہ کھاؤ بلکہ اس درخت کی جن سے کسی اور درخت سے کھا لو. قسمیں کھانے لگ گیا. حضرت آدم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ بڑا کوئی انسان اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام وہ شیطان کے جال میں پھنس گئے. اب ذرا سوچئے، تصور کیجئے، جو مردود اور لعین سیدنا آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنا جال اپنا فریب ان کے اوپر پھینک رہا ہے، جو انہیں جنت سے نکلوانے کا سبب بن رہا ہے، بھلا وہ شیطان ہم جیسے گناہ گاروں کو کیسے چھوڑے گا؟ ہم جیسے گناہ گاروں کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو حکم کیا گیا ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے آؤ، تکبیر اٹھاؤ، تکبیر پڑھو، ثنا پڑھو. ثنا پڑھنے کے بعد تم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تلاوت سے پہلے تم تعوذ پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان مردود کے وسوسوں اور اس کے جال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں اللہ کی پناہ کو طلب کیا. جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر تعوذ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، نمازی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں ہوں اس شیطان مردود کے جالوں سے اور وسوسوں سے، اب تو نے ہی ہمیں بچانا ہے. اگر آپ قرآن مقدس کا بیان کریں تو یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں اللہ رب العزت کا حکم پا کر اپنے اکلوتے بیٹے کو اور بڑھاپے کی اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے. بعض تاریخی اور تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر شیطان نے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچا اور انہیں پھسلانے کے لیے اور ورگلانے کے لیے بہت کوشش کی. کہنے لگا اے حاجرہ تجھے معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو کیوں لے کر گئے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلانے لگے، پھر طرح طرح کی باتیں بنا کر بیٹے کی محبت کو دل کے اندر اٹھا کر ماں کی ممتا کو جو جگا کر اپنا جال پھسلانے کے لیے اپنے جال کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتا رہا شیطان. مگر سیدنا حاجرہ یہ کوئی عام یا معمولی عورت نہ تھی، یہ خلیل اللہ جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست اپنا ذاتی بنا لیا. ان کی لونے محترمہ ہے. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ ہے. جواب میں شیطان سے کہنے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 100 اسماعیل بھی ہوتے تو اللہ کے مقدس نام کے اوپر میں 100 اسماعیل بھی قربان کر دیتی. جب شیطان اما حاجرہ سے نامراد ہو گیا، خاصر اور ذلیل ہو گیا، تو شیطان دوسری جگہ پر آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا. کہنے لگا تیرا باپ خواب میں دیکھتا ہے کہ تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہے. کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اسماعیل کی قربانی دو مجھے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ ذبیح اللہ ہے، خلیل اللہ کے رختے جگر ہے، وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ظالم، اللہ رب العزت نے میری قربانی مانگی ہے. قربانی ہمیشہ محبوب چیز کی دی جاتی ہے، تو میں کیوں نہ سمجھوں کہ میں اللہ کو اس زمین کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہوں. قربانی تو محبوب چیز کی دی جاتی ہے نا، تو میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ اس زمین میں سب سے محبوب میں اللہ کو لگتا ہوں. تو اللہ نے میری قربانی مانگی ہے، تو میں کیوں مسکراتے ہوئے اپنی گردن قربان نہ کروں. جب یہاں سے بھی ناکام ہو گیا، پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف رخ کرتا ہے. دونوں باپ بیٹا اتنے بھی مینا میں پہنچ جاتے ہیں. 3 مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر شیطان نے حضرت ابراہیم کو راستے کے اندر روکا، ورگلایا اور کہا اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اسے ذبح نہ کرو. حضرت ابراہیم کو 3 جگہوں پر اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی. 3 مرتبہ اپنا جال پھیلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں مواقع پر ثابت قدمی سے اپنے قدم رکھے اور تینوں مرتبہ 7 کنکریاں مار کر شیطان کو دور بھگا دیا اور کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل تو میرا بیٹا ہے، تجھے معلوم نہیں کل اللہ رب العزت نے میری جان کی قربانی مانگی. اسماعیل تو میرا بیٹا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کل تو اللہ رب العزت نے میں ابراہیم کی جان کی قربانی مانگی تھی، تو میں بلا چون چراغ کے آگ کے اندر کود گیا تھا. جب میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، آسمان کے فرشتوں تک کو میں نے حیران کر دیا تھا. اگر آج میرا رب عطا کردہ بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے تو میں کیوں نہ خوش دلی سے اس کے لیے بھی تیار ہوں. جب میرے اللہ نے مجھے آگ سے بچا لیا، اس آگ سے جس کا کام ہے جلانا، لیکن جب میں آگ کے اندر گیا تو اللہ نے آگ کی تاثیر کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ اے آگ، میرا خلیل تیرے اندر آیا ہے، اس کو نہ ہی کوئی سردی پہنچنی چاہیے اور نہ ہی گرمی پہنچنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے درمیانی ہو جائے. ذرا بھی اس کے اوپر تو نے گرمی اور تپش نہیں پہنچا. جب میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جب میرے اللہ نے اپنی طرف سے عطا کردہ بیٹے کی قربانی مانگی ہے، تو میں کیوں نہ خوش دلی سے اس بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. جس زمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے حنیف اور مسلم کو معاف نہیں کیا، جس مردود نے پیغمبر کی اہلیہ کو برگلانے کی کوشش کی، جس خلیل نے حضرت اسماعیل پر جال پھینکنے کی کوشش میں کمی نہیں کی، وہ لعین مجھے اور آپ کو کیسے چھوڑے گا، مجھے اور آپ کو کیسے معاف کرے گا. اس لیے حکم دیا گیا ہے نماز میں قرات شروع کرنے سے پہلے شیطان کے وسوسے اور فریب اور دھوکوں سے تم میں اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام پر بڑا ہی فضل و کرم فرمایا تھا. نبوت اور رسالت کے بلند و بالا منصب کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو فائز فرمایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے وسائل اور اسباب بھی وافر مقدار کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو زرخیز زمینیں عطا فرمائی، چلانے کے لیے بیلوں کی جوڑیاں عطا فرمائی، نوکر چاکر، لڑکے اور لڑکیاں اور محلات اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی.
پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا شکار، اللہ کی طرف سے آزمائش کا شکار ہوتے ہیں تو تمام جائیداد برباد ہو جاتی ہے، مکانات اور محلات گر جاتے ہیں، جتنی بھی اولاد تھی وہ ساری کی ساری اولاد مر جاتی ہے، صحت مند صحت جاتی رہتی ہے، ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے اٹھا کر ایک جنگل کے اندر ان کو پھینک دیا۔ اب صرف ایک بیوی کا سہارا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہے ان کی بیوی۔ ایک روز شیطان یہ ایک فقیر اور حکیم کے روپ میں راستے کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ساتھ جنات کو بٹھا لیتا ہے جو مصنوعی بیمار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جن کا وہ شیطان علاج کرتا ہے تو وہ فوراً تندرست ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ بھی قریب ہوئی، کہنے لگی صاحب الغرض مجنون، کہ غرض مند شخص یہ مجنون ہوتا ہے۔ اس نے خاوند کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ میرا خاوند بڑا بیمار ہے۔ اس نے کہا شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے خاوند کا علاج ایک شرط کے اندر کروں گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ جب تم غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ خاوند کی طویل بیماری جو کہ 1-2 مہینوں پر نہیں، 1-2 سال کے اوپر نہیں، 10 سالوں پر نہیں، بلکہ 18 سالوں پر ہوئی تھی۔ 18 سال ہو گئے تھے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں۔ ان کے اہلیہ بہت پریشان، غمگین اور افسردہ تھی، اس لیے اس کے دل میں شیطان کے قول کی طرف کچھ میلان سا پیدا ہوا۔ وہ جب ان کی اہلیہ واپس گھر آتی ہے اور آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو سارا واقعہ بتاتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مردود اور لعنتی شیطان ہے، مجھ پر آخری وار کر کے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اور رو رو کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ صاد آیت نمبر 41 کے اندر رب انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، کہ اے میرے مولا شیطان نے مجھے اب تکلیف اور عذاب پہنچائی ہے، یعنی شیطان کے اس قول نے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو، اس مطالبے نے مجھے بڑی سخت ایذا اور تکلیف پہنچائی۔ اے اللہ اب تو ہی مجھے اس تکلیف اور بیماری سے دور کر سکتا ہے، اے اللہ مجھے اس شیطان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لے۔ اب ذرا تصور کیجئے جس لعین اور مردود نے سیدنا ایوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر کو راستے سے ہٹانے کے لیے، ورگلانے کے لیے، ان سے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دلانے کے لیے توقعات کو وابستہ کر، اولاندی ہم جیسے کم علم، ہم جیسے کم عمل لوگوں کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حق میں حکم دیا ہے کہ اے نمازی جب بھی تم نماز شروع کرو تو نماز میں ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ کے اندر دے دیا کرو۔ شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے جالوں سے اللہ رب العزت تمہیں بچائے۔ جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہو تو تمہارا محافظ خود رب کائنات کی ذات ہوا کرتا ہے۔ اب تم نے تعوذ پڑھ لینے کے بعد شیطان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ڈھال بنا، اللہ رب العزت تمہاری ڈھال بن گئے ہیں کہ وہ اب تمہیں شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی چالوں سے تمہیں اب بچائے۔ شیطان نے ان کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اور لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے کئی طریقے، کئی گر ہیں اس کے پاس۔ اگر ایک طریقہ ناکام ہو گیا تو وہ دوسرا طریقہ استعمال کرتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک جال کامیاب نہیں ہوا تو دوسرا جال پھینکتا ہے، ایک گر اگر کامیاب نہیں ہوا تو دوسرا گر استعمال کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ توحید کا ذکر اور استغفار کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جب انسان کلمہ توحید کے اندر کثرت کیا کرتا ہے اور استغفار کو کثرت سے پڑھا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار، کہ میں نے انسان کو اپنی چالوں کے اندر پھنسا کر اسے گمراہی کے اندر ڈال دیا تھا، اسے گمراہی کے دلدل کے اندر پھنسا دیا تھا، گناہوں کے دلدل کے اندر جکڑ لیا تھا، لیکن جب وہی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور کثرت سے استغفار کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے پہلے تو میں اس سے ہلاک کر رہا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد، استغفار کر لینے کے بعد اب اس نے الٹا مجھے ہی ہلاکت کے اندر ڈال دیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ کثرت سے کلمہ توحید کا ذکر اور استغفار کی کثرت کیا کرو۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک دن کے اندر 70 مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر استغفار کیا کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی مجلس پہ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو خطاؤں سے، گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے، غلطیوں سے معصوم تھے، لیکن وہ ایک ہی مجلس پہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انسان یہ خطاؤں کا مطلع ہے، انسان سے غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ اب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اب مجھے اس کی سزا ملے گی۔ نہیں، اگر تم صدق کے دل سے اور سچی نیت سے یہ ارادہ کر لو کہ اللہ یہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے آج کے بعد یہ غلطی میں نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت اس ارادے کے اوپر اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اور جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں صرف اس کے گناہوں کی معاف نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کو ہی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ جس قدر گناہ ہے میں اللہ اس قدر نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہوں۔ شیطان کا یہ گروہ یہ حربہ ناکام ہوا تو وہ ایک کے بعد ایک نیا حربہ استعمال کیا کرتا ہے، ثم اہلکتم بالہوائی، پھر شیطان اس کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے بدعات کے ذریعے، یعنی پہلے گناہ کرتے تھے تو ان کاموں سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، پھر وہ توبہ کر لیا کرتے تھے تو اس نے انسان کے اوپر اب یہ جال پھیلایا کہ وہ کیوں نہ ایسے کام کرے جو دین کے اندر نہیں، لیکن میں دین کا نام لے کر ان کو ایسا ظاہر کروں کہ وہ ہوں گے تو دین کے نام، لگیں گے دین کے نام، لیکن دین کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ بدعتی شخص کو یہ توفیق بہت کم ملتی ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان بدعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک بدعت کی وجہ سے ایک سنت کو اس دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو گویا کہ بدعتی شخص یہ صرف ایک گناہ کا مرتکب نہیں ہوا بلکہ ایک سنت رسول سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اس لیے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ثنا پڑھتا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ کے اندر دے دو، کیونکہ جب انسان اپنے رب کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے تو شیطان جس قدر مرضی کوششیں کر لے انسان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے رب کی حفاظت کے اندر آتا ہے، اس کا محافظ اس کا رب بن گیا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ نمازی تکبیر کہنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ اس شیطان مردود سے میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں، اس کی چالوں سے، اس کے وسوسوں سے اب تو نے ہی ہمیں بچانا۔ قرآن مجید نے اپنے اوراق اور صفحات کے اندر اپنے بعض جلیل القدر انبیاء اکرام کا تعوذ ذکر کیا کہ میرے نبی اور رسول، میرے منتخب کردہ اور پسندیدہ شخصیت
میرے نبی جو انتہائی برگزیدہ اور رفیع القدر تھے، رفیع الشان تھے، عظیم المرتبت ہوتے تھے، میرے رسول جو میرے محبوب میرے پیارے ہوا کرتے تھے، مگر اونچی شانوں اور بلند مرتبوں کے باوجود بھی وہ تعوذ پڑھا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی حفاظت کے اندر دیا کرتے تھے، مختلف مواقع پر میری پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے سامنے جب ان کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے فرمایا انہو لیس من اہلک، کہ اللہ یہ تو میری آل ہے، یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو اس بیٹے کو بچا لے۔ رب کائنات نے فرمایا انہو لیس من اہلک، نانا اے نوح یہ بیٹا آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، کیونکہ جو اولاد دائرہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوگی وہ کبھی بھی نبی کی اولاد نہیں کہلا سکتی۔ نبی کی اولاد اور آل وہی ہوگی جو دائرہ ایمان اور کلمہ توحید کا اقرار کرے۔ رب کائنات نے سیدنا نوح علیہ السلام کے سوال کے اوپر ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ نوح جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو اس چیز کے بارے میں مجھ رب سے سوال نہ کرنا، اور میں اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے اور جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، کہ بار بار ایسے سوال مجھ سے نہ کرے کہ جن سوالوں کے متعلق آپ کو علم نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی یہ شدت بھرے الفاظ سنے تو فوراً کہنے لگے ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الصالحین، کہ میرے پالنہار، اے میرے مولا، میں اپنے آپ کو تیری پناہ کے اندر دیتا ہوں، ان باتوں سے بھی تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ میں تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال کروں جن کا مجھے علم نہیں ہے۔ اے میرے اللہ اگر تو میرے اوپر رحم نہ کرے، اگر تو میری خطاؤں کو معاف نہ کرے تو اے اللہ بھی مجھے معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام بھی تعوذ پڑھتے تھے ربی انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھے اپنے آپ کو تیری پناہ کے اندر دیتا ہوں کہ ان سوالوں سے بھی جن کے متعلق علم نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے اوپر جب زلیخا نے حملہ کرنے کی کوشش کی، ان کو بھسلانے کے لیے ورگلانے کی کوشش کی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ کے اندر دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ کی پناہ، میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیتا ہوں، تیرا خاوند یہ میرا مالک ہے، یا وہ اللہ جو میرا پالنہار ہے جس نے مجھے خوبصورت ٹھکانہ دیا ہے، یہ زنا کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بات یاد رکھنا انہ لا یفلح الظالمون، ظالموں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی زلیخا کے دعوت گناہ پر گناہ سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو کس کی پناہ کے اندر دیا؟ اپنے آپ کو اپنی رب کی پناہ کے اندر دیا۔ قال معاذ اللہ، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ کے اندر دیتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل جب انہوں نے گائے کی عبادت شروع کر دی، گائے کی عبادت، گائے کی نظر و نیاز اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل و دماغ سے گائے کی معبودیت اور تعظیم کو نکالنے کے لیے انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے اور انہیں اس بات کے بارے میں علم ہو جائے کہ جو اپنے آپ کو ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتا وہ معبود اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ حکم سنا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت حکم دے رہے کہ گائے کو ذبح کرو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو سننے کے بعد بنی اسرائیل کہتی ہے اتتخذنا ہزوا، کہ موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ کا رب ہم سے تمسخر کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ نبی کا کام تمسخر اور مذاق کرنا نہیں ہوتا۔ میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ کے اندر لیتا ہوں۔ قرآن مقدس کے بارہا ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر انبیاء اکرام نے، رسولوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ کے اندر دی۔ اسی لیے نمازی کو بھی حکم دیا گیا کہ جب وہ نماز شروع کرے تو نماز پڑھنے سے پہلے، قرات شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اب تعوذ پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ کے اندر دے دیا کرو، کیونکہ شیطان یہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر موقع پا کر، ہر جگہ پر انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ کبھی ان کے آگے سے حملہ کرتا ہے، کبھی پیچھے سے حملہ کرتا ہے، کبھی دائیں جانب سے حملہ کرتا ہے، کبھی بائیں جانب سے حملہ کرتا ہے، چاروں سمتوں سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب نمازی نماز شروع کرتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ نمازی اپنے رب کی حفاظت کے حصار کے اندر آ جاتا ہے۔ اب شیطان اس حصار کو توڑ کر اندر تک داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نمازی کا محافظ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ اس نمازی کا محافظ وہ ذات ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور جو نمازی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو قرات امام نے کرنی ہے، تو امام کے اوپر لازم ہے کہ وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھے۔ اور اگر کوئی نمازی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھے۔ اگر مقتدی ہے نمازی کے پیچھے تو ان کے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، کہ جس شخص کا امام ہے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ نمازی نے سورہ فاتحہ یا قرات نہیں کرنی بلکہ امام نے کرنی ہے، تو ایک تعوذ کا بننا یہ امام کے اوپر لازم ہوا کرتا ہے۔ جب یہ تعوذ انسان پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ کے اندر دے لیتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر بھی تعوذ سے مراد یہی ہے کہ نمازی اپنے آپ کو اپنی رب کی پناہ کے اندر دے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو شیطان کے ہر قسم کے وسوسوں سے اور چالوں سے ہی بچا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔